بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا فَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو. اور ایسے لوگوں ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ صلاۃ والسلام نازل ہو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بیش بہا بے شمار حمد و صلاۃ کے بعد میرے بھائیوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ اس درس کے اندر شرک اکبر اور شرک اصغر اور اسی طرح سے شرک خفی کے متعلق گفتگو کی جائے گی. اور شرک کی خطورت کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ مشرکوں کے انجام اور شرک کی خطرناکی کو بیان فرمایا ہے. شرک کی عقوبت، شرک کی سزا، اور یہ کہ شرک کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا اگر صاحب شرک، اگر مشرک آدمی بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. توبہ اللہ رب العالمین توبہ کے ذریعے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے. شرک ہے، کفر ہے، بڑی سے بڑی بدعت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ کرنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے، دھل دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے. ایک مشرک اور کافر آدمی جب توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کو اختیار کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ شہادت کی گواہی دے دیتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اگر بغیر توبہ کے کوئی بھی شرک کرنے والا بندہ اگر اس دنیا سے اسی شرک کی حالت میں چلا گیا تو پھر اس کے لیے توبہ کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کی توبہ قبول کسی کے شرک کے عمل کو، شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا.
اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر، جس کو میں نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے پڑھا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ رب العالمین نے یہ اعلان گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر کر دیا ہے کہ مشرک کے شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس سے یعنی شرک سے نیچے جو گناہ ہیں، شرک سے کم درجے کے جو گناہ ہیں، حتیٰ کہ کبائر گناہ، گناہ کبیرہ، اللہ رب العالمین گناہ کبیرہ کی بھی مغفرت کر سکتا ہے اگر وہ چاہے اور جس کے لیے چاہے، لیکن شرک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور صاف صاف اعلان فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک سے نیچے درجے کا گناہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یعنی جس بندے کو، جس گناہگار کو اللہ رب العالمین چاہے، اللہ کی مشیت کے اندر داخل ہے، اللہ رب العالمین جس گنہگار کو چاہے اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا۔ گناہ کبیرہ کرنے والے کا ہر عمل، شرک کرنے والے کا ہر عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اکارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی شمار آخرت کے اندر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک کوئی اچھا کام دنیا کے اندر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس کے اس عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں دے سکتا ہے، لیکن ایمان کے مفقود ہونے کے سبب اس کے کسی بھی نیک عمل کا بدلہ اس کو آخرت کے اندر نہیں مل سکتا۔ آخرت کے اندر ہمارے تمام نیک اعمال اس وقت معتبر ہوں گے جب اس کے ساتھ ایمان بھی پایا جائے، جب اس کے ساتھ اللہ کی توحید پائی جائے۔ اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ انعام کے اندر 88 نمبر کی آیت ہے کہ اگر ان لوگوں نے شرک کیا، یعنی اللہ کے بندوں نے شرک کیا، تو کیا ہوگا پھر؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال اکارت جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، قابل اعتبار نہیں ہوں گے، قابل اجر و ثواب نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ مساجد کی تعمیر اور مساجد کی آباد کاری کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون، مشرکوں کے لیے یہ کام نہیں، مشرکوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے نفسوں پہ کفر کی شہادت رکھتے ہوئے وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ ما كان للمشرکین، مشرکوں کے لیے یہ زیب نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ ان کا حق نہیں کہ وہ مسجدوں کو ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، یعنی وہ اپنے کفر کے خود گواہ ہیں کہ وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، وہ قبروں کی پوجا کرتے، وہ مزاروں پر چڑھاوے چڑھاتے۔ ان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اللہ کے گھروں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا دوسری آیت کے اندر کہ مسجدوں کو کون آباد کرنے کا حق رکھتے؟
وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے جو تقاضے ہیں، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھا جائے، کہ اللہ اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر، اپنی ربوبیت کے اندر، اپنی الوہیت کے اندر، اپنے اسماء و صفات کے اندر اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم مثل نہیں، اس کا کوئی شبیہ نہیں۔ ہر طرح سے اللہ رب العالمین کے بہترین نام اور بہترین صفات ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، کہ وہ لوگ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا کہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور جہنم میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اسی طرح سے ایک آیت کے اندر اور کھلے لفظوں میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، انه من یشرک باللہ انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سورہ مائدہ کی 72 نمبر کی آیت ہے، انه من یشرک باللہ، یاد رکھو، سن لو غور سے، انه من یشرک باللہ، کہ جو شخص بھی، جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ کوئی چیز بھی شریک کرے گا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرے گا، اللہ کے حقوق کے اندر، اللہ کے اسماء و صفات کے اندر، اللہ کی ربوبیت کے اندر، اللہ کی الوہیت کے اندر، تو کیا ہوگا انجام؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دے رکھا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ظالموں سے مراد یہاں مشرکین ہیں، جیسا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حکایت بیان کی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک جگہ کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملا نہیں دیا، اولئک لهم الامن، تو انہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو مومن پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شکایت پہنچی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو چھوٹا موٹا ظلم نہیں کر لیتا، ایک دوسرے پہ کبھی کوئی زیادتی نہیں ہو جاتی، کوئی عمل ایسا اس کا ارتکاب نہیں ہو جاتا، کون بھلا انسان ہے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے گناہ سے بچ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اطمینان دلایا اور کہا کہ اس آیت کا جو معنی تم نے سمجھا ہے، جو مفہوم تم نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد چھوٹے موٹے گناہ ہیں، کہ جو بندہ چھوٹے موٹے گناہ بھی کر لے گا تو اس کو امن و سلامتی نہیں ملے گی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کا قول اپنے بیٹے کے لیے نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو پھر جا کر صحابہ کرام کو اطمینان ہوا، کیونکہ صحابہ کرام تمام کے تمام شرک اور شرک کی ساری شکلوں سے مبرہ تھے، سب کے سب اس چیز سے محفوظ تھے۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے چھوٹے موٹے گناہ
تو سب سے ہو جایا کرتے ہیں، وہ ان سے بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس آیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، سارے لوگ برباد ہو جائیں گے، سارے لوگ گویا کہ اس امن و سلامتی جس کی بات اس آیت کے اندر کی گئی ہے، اس امن و سلامتی سے ہم سارے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس گناہ، اس ظلم سے مراد یہ بتلاتے ہوئے ان کو اطمینان دلایا کہ اس ظلم سے مراد شرک کا گناہ ہے اور چھوٹے موٹے گناہ اس سے مراد نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر صاف طور پر انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اب اس سے زیادہ واضح آیت کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مشرکوں کو خبردار ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر دیتے ہیں، چاہے وہ غیر اللہ وہ کوئی فرشتہ ہو، وہ کوئی نبی ہو، وہ کوئی رسول ہو، وہ کوئی پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، پیرانے پیر ہو، غوث اعظم ہو، کوئی بھی ہو، قبر والا ہو، مزار والا ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، اگر اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے بندہ شریک ٹھہرا لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی جو بندگی اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندگی بندہ اس غیر اللہ کے لیے صرف کرتا ہے، تو ایسے گناہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل معافی نہیں ہیں، بلکہ ایسے گناہ گار کو اگر وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے محرومی ہے۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حرام کر رکھا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، وہاں پر ان بندوں کے لیے، ان اللہ کی مخلوقات کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، وہاں پر ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ دنیا میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ بھی وہاں پر بری الذمہ ہو جائیں گے، وہ بھی براءت کا اظہار کر لیں گے، چاہے وہ دیوی دیوتا ہوں، چاہے وہ نبی اور رسول ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، وہاں پر سارے لوگ دامن جھاڑ لیں گے، اور جو لوگ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے وہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ وہاں سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے اولیاء ہوں، سب کو وہاں پر اپنی فکر پڑی ہوگی، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، وہاں پر سب کو اپنی فکر پڑی ہوگی، اپنے نفسی کا عالم ہوگا، اس لیے وہاں پر کوئی کسی کے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی غوث اعظم، نہ کوئی، یہاں تک کہ سارے لوگوں کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جس کو شفاعت عظمیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ کی اجازت سے۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر جو یہ ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کی خطرناکی کو بیان فرمایا ہے کہ شرک بڑا خطرناک گناہ ہے، شرک اللہ کے یہاں یہ قابل معافی گناہ نہیں ہے، اس کی سزا جنت سے محرومی اور جہنم کے اندر جھونک دیا جانا ہے۔ اس لیے ہم سارے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کے اندر بڑے واضح لفظوں میں اس کو فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی بھی نہ اس کے برابر ہے اور نہ کوئی بندگی کا حقدار ہے، بندوں کی عبادت کا ادنا حق بھی کوئی غیر اللہ نہیں رکھتا ہے، سارا کا سارا حق اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ عز و جل کی ساری بندگی، ہر طرح کی عبادتیں، ہر قسم کی عبادتیں اسی پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ کوئی بھی نہ کسی کے کام آ سکتا ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو روزی دے سکتا ہے، نہ کسی کے لیے کچھ پیدا کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔
نہ کوئی بارش پر سکتا ہے، نہ کوئی زمین سے غلہ اگا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو بیٹا بیٹی دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی پریشانی میں کام آ سکتا ہے، نہ کوئی کسی بیمار کو صحت یاب کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم مسلمانوں کو اس سلسلے میں خبردار رہنی چاہیے۔ اب جس طرح ہم نے توحید کی قسموں کو سمجھا تھا، تو ہر قسم میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، ربوبیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک اکبر ہے، اور اللہ کی الوہیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک اکبر ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اب شرک ربوبیت کے اندر شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ اعتقاد پایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی، اب وہ ہستی کون سی بھی ہو، وہ ہستی کوئی بھی ہو، کوئی اور ہستی جو کسی چیز کی تخلیق پر قادر ہے، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فلاں بابا بیٹا دیتا ہے، بیٹا دینا کس کی قدرت کی بات ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت کی بات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں کہ پورا اتنا بڑا بچہ کسی کو دینا تو دور کی بات، اس بچے کی ایک انگلی بھی کوئی دینے پر آئے، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، تو کسی کے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے۔ تو کسی کو پیدا کرنا یا کسی کو روزی دینا یا کسی کو شفا دینا، کسی کو پریشانیوں سے نجات دینا، یا اس طرح کی اللہ کی ربوبیت کے اندر جتنے اختیارات اور جتنی باتیں آتی ہیں، ان باتوں میں سے کوئی بھی بات کسی غیر اللہ کے لیے اس کے ساتھ منسوب کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنا ہے، شرک اکبر کرنا ہے، اور اس شرک کو اللہ رب العالمین کسی کے لیے معاف نہیں فرمائے گا۔ اب الوہیت کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اولیاء میں سے کسی ولی کے بارے میں یا کسی بھی شخص کے بارے میں کہ وہ ان کو پریشانیوں سے دور کر سکتا ہے، اس لیے اس کو پکارے، یعنی اپنی پریشانیوں میں کسی غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے نظر و نیاز اور قربانیاں پیش کرنا، یا ان کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان وسیلے کے طور پر اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی الوہیت کے اندر شرک کرنا ہے۔ کسی کے لیے جھکنا، کسی کے لیے سجدہ کرنا، کسی کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، کسی کے لیے اس طرح کی جتنی عبادتیں ہیں، کسی جگہ کا طواف کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائی اور دوستو اللہ کی بندگی میں شرک کرنا ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس نوعیت کے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جس طرح اللہ رب العالمین قادر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ غیب کا علم رکھتا ہے، یہ تمام اللہ کی صفات کے اندر اگر ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں کہ فلاں بھی غیب کا علم رکھتا ہے، فلاں کو بھی ہر جگہ کا علم ہے، ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے پیر بابا کو خبر رہتی ہے، اور بعض ایسے پیر بابا بھی ہیں کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے، اور جیسا کہ پرانے قصے کہانیاں ہمارے یہاں لوگوں کے اندر، عوام کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کہ بہت سارے ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے ولی کہتے تھے کہ ہم کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات، ڈھکوسلے والے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی غیر اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اندر شریک کرنا ہے، اور یہ ساری باتیں شرک اکبر ہیں، شرک اکبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، کسی کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر جو کہ تم کو کسی چیز کا نفع نہیں دے سکتے، کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتے تم کو،
اگر تم نے ایسا کیا فإنک اذا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، بہت بڑا ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے، اللہ کے مشرک اور کافر بندوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبودوں کو، ایسے دیوی دیوتاؤں کو، ایسے پیر اور بزرگ کو اختیار کر رکھا ہے جن کے اندر کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں، بلکہ وہم یخلقون، بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا، اللہ رب العالمین نے خود ان کو پیدا کیا۔ ہم میں سے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے نبی رسول ہوں، چاہے ولی ہوں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کے پاس اپنے خالق جیسی طاقت بھلا کہاں سے آ سکتی ہے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ لوگ تو اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے کسی نقصان اور نفع کی ملکیت نہیں رکھتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ وہ موت کی طاقت رکھتے ہیں، نہ جلانے کی طاقت رکھتے، اور نہ دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے۔ یہ سبھی طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ میرے بھائی، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس موت سے بچنے کی طاقت ہوتی، اللہ رب العالمین کے اختیار سے بھاگنے کی طاقت ہوتی، تو شاید ہی کوئی انسان موت کو گلے لگاتا۔ اب چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ ولی ہیں، سب کو موت نے ایک نہ ایک دن آ دبوچا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، اس سرزمین پر جو کوئی بھی ہے اس کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی، رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے۔ یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے ولی، یہ ہمارے بزرگ اگر کسی چیز کی طاقت رکھتے تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتے، اپنے آپ کو موت سے بچا لیتے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی اور رسول، جس کے بارے میں سید الاولین والآخرین کی بات کہی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بنو آدم کا سردار ہوں، سارے انسانوں کا سردار ہوں، اور یہ حقیقت ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ صرف یعنی فخریہ طور پر نہیں بیان کیا گیا، یہ صرف حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کی قوم کو بھی مرنا ہے، آپ کی امت والوں کو بھی مرنا ہے، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ طاقت ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا، تو یعنی یہ جن کو ہم موت اور زندگی کا مالک سمجھتے ہیں، اولیاء اور بزرگ، کہ کسی کو موت سے بچا سکتے، کسی کو جنت دے سکتے، کسی کو جہنم دے سکتے، میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ اپنے کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنی زندگی اور موت کا اختیار ان کو نہیں ہے، تو پھر دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والارض، کہ اے نبی آپ کہیے ان لوگوں کو پکاریں کہ ادعوا الذين زعمتم من دون الله، کہ تم ان لوگوں کو پکارو جن کو اللہ کے علاوہ تم نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، لا يملكون مثقال ذرة، وہ ایک ذرہ کے برابر بھی آسمانوں میں یا زمین میں کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، وما لهم فيها من شرک، اور کسی چیز میں ان کی کوئی شرکت نہیں ہے، وما له منهم من ظہیر، کوئی بھی ان کا مددگار ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له۔ بہت بڑی بات کہی جاتی ہے پیروں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، وہاں پر ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، اور اپنے اپنے ہر بندہ جن کے ہاتھ پر بیعت کیے رہتا، جن کے طریقت پر چلتا، جن کے راستے پر چلتا، وہ ان کے بارے میں یہ گمان رکھتا، یہ عقیدہ رکھتا کہ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، قیامت کے دن کوئی بھی، یہاں پر صاف فرما دیا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ،
اللہ کے پاس کسی کی شفاعت نفع بخش نہیں ہوگی الا لمن اذن لہ، مگر جس کے لیے اللہ رب العالمین سفارش کرنے کی اجازت دے دے۔ کوئی بھی اللہ سے زبردستی اپنی بات نہیں منوا سکتا، اللہ سے سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین اسے سفارش کی اجازت نہ دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بہت بڑی بڑی باتیں غیر اللہ کے بارے میں کی جاتی ہیں ہماری امت کے اندر، یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ عظیم ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ مشرک لوگ، کافر لوگ جو اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے عظمت کو نہیں پہچانتے، اللہ رب العالمین کے کمال قدرت کو نہیں پہچانتے، وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ، کہ اللہ رب العالمین کی قدر انہوں نے جیسی کرنی چاہیے ویسے نہیں کی، کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، کہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں اور سارے آسمان اللہ کی مٹھی کے اندر لپیٹ کر اللہ رب العالمین والسماوات مطویات بیمینہ، اتنے لمبے چوڑے آسمان اللہ لپیٹ کر ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا۔ کتنا عظیم ہے وہ رب جس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، جس کو ہم اس کی مخلوقات کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جس کو خالق کو مخلوق کے ساتھ ملا دیتے اور اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایسا جرم ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے یہاں یہ قابل معافی گناہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات، اللہ رب العالمین اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس سے چھوٹے گناہ جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف فرمائے گا۔ دوسری آیت کے اندر اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یاد رکھو بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کے تعلق سے شرک کی تقسیم علماء نے کی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ شرک دو قسموں میں اس کی خطورت کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کیا ہے؟ جو ابھی تک آپ نے سنا وہ ساری کی ساری باتیں شرک اکبر تھیں، کہ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ شرک اکبر ہے، اور اس سے بندے کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اسے یہ یعنی اتنا خطرناک شرک ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جو بندہ بغیر توبہ کے یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت سے محروم ہوگا۔ دوسری قسم جو ہے شرک اصغر ہے، دوسری قسم شرک اصغر ہے۔ اب شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خدشہ جس بات کا ہے وہ شرک اصغر کا خدشہ ہے۔ سوال کیا گیا آپ سے، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا۔ تم شرک اکبر سے تو بچ سکتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے یا غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، لیکن اس توحید، اس طرح اللہ رب العالمین کو ایک ماننے والے بھی بندے کبھی کبھی کمزور پڑ جائیں گے اور ان کے اندر شرک اصغر داخل ہو جائے گا۔ اب وہ شرک اصغر کیا ہے؟ ریا۔ یعنی ہم جب نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی ہمارے دل کے اندر بندوں سے ستائش کی خواہش جاگ جاتی ہے، ارے میں اتنی نماز پڑھتا ہوں تو لوگوں کو بھی میری تعریف کرنی چاہیے کہ بھائی میں نماز اتنا پڑھتا ہوں، 5 وقتہ نمازی ہوں، اتنے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، تو لوگوں کو بھی ہماری اہمیت پہچاننی چاہیے۔ یہ خواہش اگر پیدا ہو گئی میرے بھائی اور دوستوں کسی بھی نیکوکار آدمی کے دل کے اندر، تو اسی کو ریا کہتے ہیں، اور اس سے بھی عمل برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت کے اندر یہ ہے، یہ شرک اکبر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ شرک اکبر کی طرح، شرک اکبر کا کیا ہے کہ وہ بندے کو
اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے، جنت اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، جہنم کو لازم کر دیتا ہے۔ لیکن شرک اصغر یہ بندہ اپنی اصلاح کر لے، اپنی نیت درست کر لے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے یہ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت سے محروم نہیں کرے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا، الا یہ کہ کسی بندے کی پوری زندگی ریاکاری میں ہی گزر جائے، وہ جو بھی چھوٹا بڑا کام کرے دین کا اس کے پیچھے اللہ کی رضا نہ چاہے، صرف لوگوں سے مدح و ستائش کی امید پر کرے، تو ایسے بندے کو بھی جہنم میں ڈالے جانے کا پورا خطرہ موجود ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، وقت نہیں ہے کہ سب سے پہلے ایک عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک صدقہ کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ دونوں کہیں گے اے اللہ ہم نے تو یہ کام کیا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا ہاں تو نے یہ کام کیا، لیکن لوگوں سے مدح و ستائش کی خواہش سے کیا کہ لوگ میری تعریف کریں، تو دنیا میں لوگوں نے تو تعریف کر لی، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہمیں اس بات سے بھی اپنی اصلاح، اپنے نیت کو ٹٹول کر دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر خامی تو نہیں پیدا ہو رہی، کہیں اس کے اندر ریا کا مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کا علاج برابر کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرک اکبر اور شرک اصغر ہر دو طرح کے شرک سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے بھی کفر کیا یا شرک کیا۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ اب یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اکبر ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹی قسم ہے۔ یہ قسم بھی چونکہ عظمت کی دلیل ہوتی ہے، جس کی آپ قسم کھا رہے ہیں، تو اللہ کی تعظیم میں غیر اللہ کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ شرک اصغر کا ایک اور نقصان ہے کہ شرک اصغر کرنے والے بندے کے لیے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کب وہ ایک سیڑھی اور چڑھے اور شرک اکبر کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ تو یہاں کہا جاتا ہے کہ شرک اکبر کا ایک وسیلہ ہے شرک اصغر، تو یہ دونوں طرح کے شرک سے بچنا چاہیے۔ اور ایک تیسری قسم جو شرک کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں شرک جلی و خفی، یعنی ایک ظاہر شرک ہوتا ہے اور ایک چھپا ہوا شرک ہوتا ہے۔ تو ظاہر شرک کیا ہے؟ وہ شرک اکبر بھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی بت کے سامنے کھڑا ہو کر اس بت کی عبادت کرے، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے اور کھلا ہوا شرک ہے۔ اسی طرح منافقوں کے دلوں کے اندر بھی شرک اکبر ہی پایا جاتا تھا، شرک اکبر پایا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں کا شرک کیا تھا؟ ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا شرک تھا۔ تو یہ ان کا شرک اکبر، شرک خفی تھا۔ اور اسی طرح سے ریاکاری کی جو بات ہے، وہ ریاکاری کے اندر یعنی یہ چھپا ہوا شرک ہوتا ہے بندے کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے، باتیں اور بہت تھی عرض کرنے کے لیے، لیکن ہمیشہ وقت کی تنگی دامنگیر ہوتی ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت، رہنمائی فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم حق کو حق سمجھیں اور حق کو اختیار کریں، باطل کو باطل سمجھیں اور باطل سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ جئیں، جب بھی اس دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔